الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پھرتے تیرے دل اے بہار بشیر اکبر صاحب اتھے نتیجہ بھی تو اڈا ساؤنڈ لگا ہے اتھے کیندہ ہے وہ سویلا پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا
اس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور پھول کیوں مانگوں میری دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار، اور تیرے در سے جو در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، در بدر یوں ہی اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار۔ ماشاءاللہ ساتھی ہر سال محفل کراندے نے، یہ ساتھی ساڑھے جڑے نے ماشاءاللہ، اور بندہ فقیر دی بھی حاضری ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل محلہ دوستانو انتظامیہ دے افراد نو اللہ رب العزت جزائے خیر نال نوازے۔ بھائیوں اور ساتھیوں، سب تو پہلی بات جو یاد رکھنے لائق ہے وہ ہے اس دور دے اندر عقیدہ حق دے اتے پختگی اختیار کرنا۔ جدو دا سوشل میڈیا آیا ہے ادو دا شور زیادہ ہے، پہلے لوگاں تک خبر پہنچ دیاں پرانی ہو جاندی سی، ہن بھئی فتنیاں دا دور موبائل تو آڈے ہاتھ وچ موبائل نہیں سب پہ، جدہ کوئی پتہ نہیں کس ویلے تو انڈانگ لے، ادھے تو بڑی احتیاط دی ضرورت ہے، اور ضروری ہے کہ اس ماحول وچ بندہ علماء دی صحبت اختیار کرے۔ جدو لفظ علماء بولیا جاندہ ہے تو بندے سمجھ دیں ہر مسجد دا امام، ہر سجادہ نشین پیر جدے خدا گھر مرید نے، تو ہر وائز ہر خطیب نعت خان دی بات کر رہے ہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا۔ میں اپنے کلام دی تھوڑی شرح کر دیں اور عرض کرانگا کہ جدو میں کہنا کہ علماء دے نزدیک رہو، اس وقت میری مراد ہوندی ہے کہ او علماء جو اس دور وچ امام احمد رضا والی فکر تے چل رہے ہیں انہاں دے نال رہو۔ واللہ ایک جملہ میں کسے پارٹی دی خوشامد واسطے نہیں آندہ یا کسی ایک مخصوص بندے نہیں آندہ،
جس انسان دے اندر ہی فکر اعلیٰ حضرت ہوئے او دے نکوڑ بویا کرو تو سی محفوظ رہو. نویاں تحقیقات تے نویں بندے مسئلے بیان کر دینے, نویاں گلاں کرن دی لوڑ نہیں, پرانیاں تے بھی چلی پوے تے بڑی گل ہے. نویاں تے کی چلنا ہے کسے, پرانا کسے تو ہوندا نہیں پیا تے نواں چلنا ہے. تو اس نویں تحقیق دے دور وچ پرانے دین تے رہنا سعادت مندی ہے. نویں تحقیق دے دور وچ دین پرانے تے رہنا سعادت مندی ہے, کیونکہ دین نو دنیا تے آیا, زمین تے آیا 1400 سال گزر گئے. ہن میرے اور نبی پاک دے زمانے دے درمیان جو وقفہ ہے وہ 1400 سال تے محیط ہے. تو اس ماحول وچ آقا علیہ السلام دے خالص دین نال جڑیاں کڑیاں مل دیاں بر صغیر وچ, او دی آخری کڑی دا نام امام احمد رضا ہے. یعنی جدہ ایک سرا ابو بکر صدیق نے, دوسرا حضرت عمر فاروق نے, تیسرا عثمان غنی نے, چوتھا مولا علی نے, اس سلسلے دی آخری کڑی امام احمد رضا نے بر صغیر وچ. آپ اگر اس سلسلے نال منسلک ہونا چاہتے ہو تو امام احمد رضا نال منسلک ہو. امام احمد رضا دی ذات دی بات نہیں کر رہا, انہاں دی فکر اور سوچ اور تحقیق دی بات کر رہا. اندے وچ نجات اندے وچ نجات. بھائیو اور عزیزو, آج کل ایک ماحول ہے, وہ دے وچ ایک جملہ بولنا چاہتا. پیر وڈا نہیں ہوندا, عقیدہ وڈا ہوندا ہے. مولوی وڈا نہیں ہوندا, عقیدہ وڈا ہوندا ہے. اگر کسے وقت اے چیزاں عقیدے تو ہٹ جان تو انہاں تو ہٹیدا ہے, عقیدے تو نہیں ہٹیدا. مگر لوگ ایسا نہیں کرتے, لوگ ایسا نہیں کرتے, چونکہ مولویاں دیاں پارٹیاں نے ہائی لیول, آپ اپنی پارٹی دے نال جو جو کسے دی سمجھے چاہتا ہے چپ کر کے بھجے جاندے ہیں, اور ایسے ماحول وچ دین دا نقصان کرتے. جدوں گھر والے آپس وچ پہ لڑدے ہوں تو چوراں نوں موج لب جاندی ہے کہ آپس وچ لگے نے, تسی جتنی چوری کرنی کر لو. تو سنی چونکہ آپس وچ لڑدے پے, اس واسطے چور چوری کردے پے. تو ایسے ماحول وچ اہل سنت و جماعت پارٹیاں تو دور رہ کے اہل سنت و جماعت دی فکر نال اور سواد اعظم نال رہن دی ضرورت ہے. عزیزم و محترم حضرات, چند منٹاں وچ میں خلاصہ سمجھا کے پھر تقریر شروع کراں گا. اہل سنت و جماعت اس زمانے وچ او نے جڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی افضلیت دے قائل ہیں. اور اہل سنت وہ نے جنہ دا عقیدہ ہے کہ حضور دے سارے صحابہ مغفور نے, جنتی نے, بخشے ہوئے نے. اور اہل سنت وہ نے جنہ دا عقیدہ ہے کہ تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. کوئی ایک فرد کاڑا گورا سید ہے تو ان مان لینا, کاڑے نہیں من دے, نہیں.
عقیدے دا کالا نہ ہوئے، جیسا بھی سید ہوئے بے عمل بھی ہوئے تو دا احترام کرا، امیر ہوئے غریب ہوئے ان پڑھ ہوئے عالم ہوئے، جس دا تعلق خانوادہ رسالت مآب نالے اہل سنت اس دا احترام کرنا، کیونکہ ساڑھے امام نے فرمایا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ اہل سنتوں نے جڑی اما عائشہ صدیقہ دی عصمت دے قائل نے، انہاں دی طہارت دے قائل نے، مسئلہ سمجھ آ رہے پاس؟ اہل سنت و جماعتوں نے جڑے رسول اللہ دی تمام ازواج دا احترام کر دیں، اہل سنتوں نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں چاروں بیٹیاں دا احترام کر دیں، اہل سنتوں نے جے حضور دے سارے بیٹیاں تے احترام اور محبت دا عقیدہ رکھ دیں، اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد خلافت راشدہ تے مکمل اعتماد اور ایمان رکھنا۔ یہ وہ عقائد نے جڑے فی زمانہ مشہور نے اور میری سمجھ اس ویسے بڑے آ رہے تھے، تو سانو انہاں دے اتے پختہ رہنا چاہیے، اور انہاں دے اتے پختہ رہنا اس وقت دی ضرورت ہے۔ باقی نماز دی تبلیغ اسی تو ان کرنے ہیں تو تسی منی کدی نہیں، پھر وہ برابر گل چل رہی ہے، یعنی اسی تبلیغ کرنی ہے کہ پڑھو تو تسی نہیں مننی، تسی اپنی عادت نہیں چھڑنی تے اسی بھی مڑا اپنی نہیں چھڑنی، تو ساڑی اپنی ڈیوٹی لگی ہے، تسی اپنی گل تو نہ باز آؤ، اسی اپنی دس دینا نہیں کہ بھائی مسیطے آویا کرو تو نماز پڑھیا کرو۔ ہاں یہ دو پاس سے کام جاری ہے جی، پھر اگوہن جی میں مردی ساڑھا کام اپنی ڈیوٹی دا ایسی وہ کر دینا ہے، تسی پھر اپنی کرنی ہے، تو اڈی اپنی مردی ہے۔ اچھی یہی ہے کہ تسی بھی مسجد نال تعلق بنا لو۔ پھر میں اگلی گل یہ کرتا ہوں نا کہ مرید بندے پیران دے ہوندے نے، تے گل کرتے نے بھائی فیض کوئی نہیں ملیا، مرید ہوئے ہاں بھائی، مرید تے پورے ہو جدو تسی مرید ہی نہیں ہوئے تے فیض کی میں تو آنے ملے نہیں، وہاں دینا تھائیں چاہت دیتے نے، میں وہاں تھائیں چاہت دیتے نہیں، لیکن ہتھائیں چاہتے کہ بس نہ کر، جدو ہتھائیں چاہتے تیری کوئی لفظ تیرے شیخ تے نہ کھیا ہے، تیرے مرشد نے کوئی تینو ادو لفظ جملہ بولیا سی، آخے کوئی آکھیا تے آنے، میں کہا وہ منے ہی جنے جی کوشش اشتے ہیں، تو میں کہا جدو تو پہلا سبق ہی نہیں پڑھے آتے، اگلا سبق تین کی میں پڑھا گی۔ اچھا ایک مرید آندہ ہے جی میں ان کو حرف دسو میں پڑھا، تو بھائی اچھی بات ہے پڑھو، لیکن حرف پڑھنا مستحب ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، فرض چھڑنا ہے تو حرف پڑھنا ہے، تو اگر تیرو حرف تے لیندہ ہے تو لین آلین بھی کوئی نہیں پتا، تے حرف سمجھن آلین بھی کوئی نہیں پتا، موڑ تو شروع ہو بھی دے نا، پہلے فرائض ہوندے نے، موڑ واجبات ہوندے نے، موڑ سنت موقدہ ہوندی ہے، موڑ سنت غیر موقدہ ہوندی ہے، پھر مستحبات دا درجہ ہوندہ ہے، تسی مستحب بڑے پاسو لگ پہ ہو۔ آؤ عرض کراں کہ مرید کینے دے ہوندے، جی بھائی سنتے پہ ہو کہ مرید کی ہوندہ ہے، ایک دو جملے میں گل سمجھ چاہ جائے گی پھر اگاں ٹور پاواں، کیونکہ جیڑے سنی آنا سنی کسے نہ کسے پیر نال پھسے ضرور ہوندے، پہلا چند جملے اج دس لمحہ پیر کی ہوندہ ہے،
ایویں مضمون ادھورا نہ رہ جائے مرید دسی جاواں تے تسی پتہ نہیں کنہ دے ہوئے پھر دے ہو پہلے دس رہا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب تو پہلے پیر دا عالم ہونا شرط ہے کہ وہ عالم ہوگا دوسری شرط ہے کہ پیر صحیح العقیدہ سنی ہوگا کدی انہیں ٹیسٹ عقیدے نے بھی لا لیا کرو بھائی دا عقیدہ کی ہے جو دا عقیدہ ہی نہیں صحیح تو پھر تسی وہ فیض کی میں لینا ہوتا تو فیض اپنا ختم فاسق مولن نہ ہوئے یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہوئے اور وہ خود کسی کامل شیخ دی بیعت ہوئے دریا کوسے میں بند کیتا ہے احمد رضا نے فرماتے ہیں جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام اے جے پیر یہ عالم ہونا شرط پیر واسطے ایک جملہ سنو ولی ہون واسطے عالم ہونا شرط نہیں اور پیر ہونا واسطے ولی ہونا شرط نہیں جڑا بندہ مرشد ہے نا وہ دیاں شرطاں میں ولی ہونا نہیں لکھیا عالم ہونا لکھیا ہے کیونکہ انہیں ٹرینڈ کرنا ہے نا تے ضروری نہیں جڑا کوچ ہوئے وہ چیمپئن بھی ہوئے کوچنگ کو بھی کر سکتا ہے جڑا چیمپئن نہ ہوئے کیونکہ وہ سنو راہ دا پتہ ہوں دا اتھو لگنا یہ بزرگاں کتاباں میں لکھیا ہے کہ ان پڑھ بندہ بھی نفلی عبادت کردہ کردہ اللہ دے قریب ہو سکتا ہے ولایت دے درجے ٹر جاتا لیکن ان پڑھ مرشد نہیں ہو سکتا کیونکہ مرشد راہ بری کرنی ہوتی رہنمائی کرنی ہوتی مجذوب ولی ہوندے مگر مرید مجذوب دا نہیں ہو سکتا مرید سالک دا ہو اور سالک شریعت دا پابند ہوتا ہے لیجئے آئیے مرید کی ہوندہ ہے میرے مرشد کریم بابا فرید صاحب کسے پوچھا سی کہ زندگی کسے گل تے ندامت بھی جے بہ نہیں کرنی تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ تو ایک باری وظیفہ پوچھا سی انہوں نے فرمایا سی تو اس وظیفے دے دے قابل نہیں میں آنکھ بیٹھا سا میں جی قابل ہوں ساری زندگی اس گل تے افسوس ہے کہ کیا مرشد نہ پتا کہ میں قابل ہیں یا نہیں بابا فرید صاحب دے مرید نہیں بابا فرید صاحب ولی اللہ سن انہاں دی ایک بہن سن وہ بھی ولی اللہ سن بابا صاحب آپ حضرت فاروق اعظم دی اولاد ہیں بابا صاحب فاروقی نہیں انہاں دی سسٹر دا رشتہ منگیا ایک سید صاحب سن افغانستان دے علاقے دے سید عبداللہ شاہ صاحب انہوں نے اس سید صاحب نو اپنی بہن دا رشتہ دے دیتا جدو بارات افغانستان دے شہر ہرات وچ گئی تو پہلی رات خواب وچ انہوں نے مولا علی پاک دی زیارت مائی صاحب تے فرمایا اللہ تینوں بیٹا دے گا او دا نام علی رکھی دوسری رات خواب وچ رسول اللہ دی زیارت اگر آپ ناراض نہ ہو بہت راہ وچ ایک گل آئیے کرنا چاہنا جیڑی بی بی تسبیح پڑھ دیا سمیں یعنی وہ بیٹھی ہوئے مسلح تے یا بستر تے تسبیح پڑھ دیا سین جائے ان دی خواب
تو جی ہاتھ ٹی وی دا ریموٹ ہوئے تو فلم ویندی ویندی سین جائے ان دی خواب ایکو جی ہو سکتی مہربانی یہ مطلب ہے گلاں دا تو انہوں پتہ ہے ایڈے بھوڑے پنچھی لو ہاں جی یہ مطلب ہے تو انسارا پتہ ہے ماشاءاللہ جو بڑی گل ہے پھر پتہ ہوں دیا بڑا آپ زہر جڑا پھک دے وہ پھکی جائے حضرت صاحب پہلی رات علی پاک دی زیارت دوجی رات رسول اللہ دی زیارت تے فرمایا پتر دا نام احمد رکھی ایک دن فرمایا مولا علی نے کہ علی رکھنا ہے دوجہ دن حضور دی زیارت ہوئی تھی آپ نے فرمایا میرے نام تے احمد رکھی انہاں خواب اپنے شوہر نامدار دی خدمت وچ عرض کی تھی کہ من دو راتی خواب آئے نے اے حکم فرمایا گیا تو آپ نے فرمایا اسی دعا بزرگاں دی گل پوری کرنی ہے دعا ہستیاں دی بیٹا ہویا تے نام علی احمد رکھا پھر اس سید دے گھر اس مائی چو جنہاں نو خواب حضور دی زیارت ہوئی سی علی احمد پیدا ہویا آپ نے ابتدائی تعلیم ہرات دے مدارس وچ حاصل کی تھی پھر انہوں نے لے کے مائی صاحبہ بابا فرید صاحب دے مدرسے پاک پتن شریف چاہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے دے قرآن وچوں سب تو اچھی قرآت دا علم رکھ دیا ہے اب 7 قرآت دے اندر قرآن پڑھ دیا ہے اب ہون جڑے پیر تو اڈے نے انہاں نہ کیا اتو وے کہ ایک صفحہ ہی صحیح پڑھ دے جڑا پیر تو اڈا اتو وے کہ قرآن دا ایک صفحہ صحیح پڑھ دے ریکارڈنگ لا لیا جے آپ نہ ہوں دی ہوئے تاکہ کسی اور ہی سنا لیا جائے وہ دے مرید ہو جائے تو جنہاں اتو وے کے بھی نہیں پڑھنا ہوں دا وہ صوفی بڑھائیں تو صوفی ہو سن ہدایق الحنفیہ دے اندر لکھیا ہے کہ بابا فرید الدین 7 قراتاں دے اندر قرآن پاک پڑھ دیا ہے اور صرف پڑھ دینا ہے پڑھان دے آئے طلباء نو آپ پڑھان دے سن بابا صاحب ایسا اصل وچ صوفی لوگ تاں اقبال آکھیا ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں بندے آندے رہے ہیں ایسی گدی نشین من گدی نشین ہون تے اعتراض نہیں اس نا تے اعتراض ہے تو ان گلہ نشین آکھنا چاہیے کی آکھنا چاہیے گلہ نشین کیونکہ تسی اپنے وڈکیاں دیاں قبراں تے اتے جڑے گلے لگے انہاں دے گلہ نشین ہو مسلح نشین تے تسی آئے ہو کوئی گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی ہاں یہ آپ گلہ نشین لکھیا کرو نار جس لئے نام لکھو نا تو آکھیا کرو گلہ نشین فلانا دربار صاحب بھائی سمجھ آگئی چلو جو ناراض ہوندے تو نہ لکھیا ویسے حقائق ہی متوجہ ہو جی لے کے تے اپنے بھرا کو لائیاں تے فرمایا فرید میرا بھرا اینو بیعت کا علی احمد بیعت ہوئے تو مرشد نے فرمایا علی احمد لنگر ونڈیا کا تو پاجی ان جڑے مرید ہو سارے سن لیا جے میں مرید کی ہندہ ہے لنگر ونڈیا کا ماں اور چھڑیا تو واپس ہرات چلے گئے 3 سالاں بعد فرما زینج گل آئی بچلنا پتر ویکھتے آواں ملتے آواں 3 سالاں بعد آئے تو ویکھیا تے پتر سوک کے لکڑ وانگو ہوئے پہ پھر آن علماء دیتا ہے میرے پتر نو روٹی کوئی نہیں دیندہ انہاں فرمایا تیرے سامنے ڈیوٹی لنگر تے ہی لائی بلاؤ بھائی فرید بلاؤ علی احمد علی احمد آئے تھے آپ نے فرمایا بھی علی احمد تو کھانا نہیں کھاندا تو آپ فرما دیں سرکار تو ساں اپنے موئی چو حکم دیتا سی بھائی ونڈیا کر تے 3 سال ہو گئے نا ونڈ دیاں جناب نے کھان دا آکھیا نہیں تے پھر میں کی میں کھان دا مرید بڑے پھرنے آسے
بھائی صاحب ایسا مرید 3 سال قائد نے پھر آپ نے فرمایا تو پھر زندہ کیوں میرے ہیں؟ فرمایا جی میں راتی نفل پڑھنا، سرگی ویلے روزہ رکھنا، پانی نال تے لنگر تقسیم کردہ رہنا، شام کس لئے ہونا لی ہوندی تے میں جنگل ٹر جانا تے پتے جڑی بوٹیاں جنگلی پھول اے کھا کے تے پانی نال روزہ کھول لینا تے راتی پھر خانقاہ تے آ کے ساری رات عبادت کرنا۔ پاجی مرید آئے سینے نہ لا کے فرمایا علی آمد تو صابر ہے، علی آمد تو اس صابر دے صبر دی ایک ذرہ نصیب ہو جائے تو بندہ مرید بن جاتا ہے۔ سلطان باو رحمت اللہ علیہ بولے تے فرمانے نے جد لگ خودی کریں خود نفسوں تے تب تک ربنا پاوے ہو شرط فنا دی جانے رائے تے نام فقیر صداوے ہو شرط فنا دی جانے رائے۔ اللہ والے نے گل مکائیے فرماتے نے شرط فنا دی، شرط فنا دی جانے نہیں تے نام فقیر صداویں ہو مویا پاجنا کفنی سوندی ایویں گل وچ پاوے ہو نام فقیر انہاں دا باؤ جے کر جیوندے ہی مرے۔ اگر میں اس شعر دی تشریح نہ کرا تے تو انتے تشنگی رانی ہے میں نہیں رانی کہ بابا جی آندے کی پہ پائی یہ بابا جی فرمایا ہے نا کہ مویاں باج نہیں کفنی سن دی، یہ دا مطلب ہے پہنا اپنے نفس دیاں نجائز خیشانو مار، یہی اصل بندگی ہے۔ انسان جدو اپنے نفس دیاں نجائز خیشانو کنٹرول کرتا ہے نا وہ انسان کامل ہو جائے۔ مثلا اب آئیے تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ بھوک لگنا کی لگنا؟ بھوک لگنا، بھوک لگنا انسان دی فطرت ہے، یہ تو بندہ نہ سن نہیں سکتا، یہ لگنی ہے، لیکن انہوں حرام نال پورا نہ کر، ان حلال نال پورا کر۔ لپا جی آج کمال جس نے اپنے نفس نو حلال دا عادی بنا لیا انہیں کمال بندگی حاصل کر۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ فرماندے نے مرد دے دل وچ میں عورت دی پیار اور چاہت رکھیا ہے، تو مرد دے دل وچ عورت دی جدو چاہت اس بنان والے رکھی اے دے تو نسنا کی میں نسنا حکم ہے وے کہ نکاح کر،
مگر نکاح دے ذریعے اس خواہش نو کنٹرول کر، رانگ وے تے نہ جا، غلط راستہ اختیار۔ آپ نو بات دی سمجھ آگی باجی کے نہ آئی؟ اے جناب دی خدمت وچ گزارش ہے، جدو تساں کنٹرول کر لیا، ارے بھائی صاحب شہرت خواہش پیدا ہے، شہرت میں مشہور ہو جاؤں، اس خواہش میں دل بھی چکر دو۔ عرض کرا علماء نو یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا بابیاں لکھے، کیونکہ علماء دی زندگی بندیاں دے سامنے نمونہ ہوندی، پر صوفی ملامتی ہوندے۔ داتا صاحب نے کشف الماضی بچی کہ وہ ایسے کام کر دیں با بندے انہوں چھاڑ دیں کہ آکھنے دے والی گل کوئی نہیں، تاکہ میں شہرت اختیار نہ کراں۔ زیادہ شہرت ہونا کوئی کمال نہیں، یہ تو بچنا چاہیے، بڑی خطرناک۔ بندیاں نے عادت ہوندی ہے وہ کسی دے سکوٹر اگے بھی اپنی فوٹو کھینچ کے نیٹ تے چاڑ دے، موٹر سائیکل گڈی کسی دی ہوئے تو اندے کے کھلو کے فوٹو چاڑ دینا کی مانا ہے؟ مشہوری چاہتا ہے بندہ، شہرت چاہتا ہے۔ بھائی یہ دے پیچھے نہ لگو، یہ بڑی غلط چیز ہے۔ جی تواڈے وچ کوئی خوبی ہوئی، اللہ نے چاہا تو تواڈی شہرت ہو جائے گی، خود نہ چاہو، مسئلہ ہے وہ خود نہ چاہو۔ انسان اپنے نفس دیاں خواہشاں نو جدو کنٹرول کر لگے، غصہ نہ کرے، کرنے والی تھاں تے کرے، جتھے نہیں سی کرنا اتھے نہ کرے، جتھے نہیں سی کرنا اتھے نہ کرے، اس نو ہینڈل کرے، اتھے کرنا ہے محبت، جتھے کرنی چاہیے اتھے کرے، جتھے نہیں کرنی چاہیے اتھے نہ کرے۔ جدو خواہشات نفس نو قابو کر لے گا پھر بندہ بندہ بن جاتا ہے، تے جیڑا بندہ اس نفس دے پیچھے ٹرے ہو بندہ گندہ بن جاتا ہے۔ اینا ہی فرق ذرا سمجھ لینا۔ جنہ کنٹرول کیتا ہے انہاں 3 سال روٹی لو نہیں لکھیا۔ ارے بھائی صاحب تھوڑا میری طرف متوجہ ہونا، میری طرف متوجہ ہونا تاکہ آپ نے بات سمجھا سکتا۔ علی احمد صابر دے ایک مرید سا، انہاں دا نام سی حافظ شمس الدین ترک، پانی پاک دے رہن والے سے۔ انہاں کیا کہ سرکار ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ فرمایا جی یہ فانی باقی کی ہوندہ ہے، یعنی فنا اور بقا کی ہوندہ ہے۔ انہاں فرمایا حافظ جی صبر رکھو، جدو اسی فوت ہوئے نا تے جنازے وچ ایک بندہ ہونا ہے جڑا نقاب پایا ہوئے دا اس او دے تو پوچھیا جو تو اندر سے دا مسئلے دی ادو سمجھ آنی تھا۔ جدو سرکار دا وصال ہویا علی احمد صابر دا، حافظ صاحب نے بیکھیا ایک جنازے وچ نقاب پوش، انہاں جا کے پوچھیا بھائی اے فنا تے بقا کی ہوندہ ہے؟ انہاں باں کو پھڑیا، جنازے دے اتے لے آئے، فرمایا اپنے پیر دے چہرے تو کفن ہٹا۔ انہاں کفن ہٹایا، فرمایا کون ہی؟ یہ میرے شیخ نے۔ انہاں چہرے تو نقاب ہٹایا، فرمایا ادو ویکھ، جدو ادے ویکھیا تے ادے بھی شیخ۔ اس نے کہا سرکار ہوں سمجھ نہیں آئی بھئی کی پہ فرمان دے ہو؟ فرمایا اے ہی پوچھے آئی نا کہ فنا اور بقا کیے، اے جنا 4 پائی تلے دیا ہے، اے فنا ہے جڑا تیرے سامنے کھڑا ہے، اے بقا ہے۔ جنہاں وجہ سمجھ نہیں آئی انہاں پھر تھوڑا اور سمجھا۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح امر الہی اور وجود اے باڈی، ادھے بارے اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ اے خلق اور روح امر، وجود خلق اور روح، اب اس میں سمجھ لو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح امر
رب یہ وجود خلق ہے، انا خلقنا الانسان، تو جو خلق ہے کل من علیہا، جو خلق ہے اس نے فنا ہونا ہے، اور امر نو موت نہیں، اس دی صرف ٹرانسفر ہونی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اے باڈی خلق روح امر ہے، فنا اور بقا دا مسئلہ ہے، بقا روح ہے، فنا وجود ہے۔ ایک اشکال وارد ہوتا ہے، صوفیاء اس کا جواب دے کہ اللہ قرآن پاک ایک جگہ دے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ ایک آیت فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور ایک جگہ دے فرمایا مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ، کھنک لی ہوئی مٹی تو انسان نے بنایا، ایک جگہ فرمایا من تین لازم۔ تو پھر اس دی تطبیق کیوں کرو گے؟ سمجھ کیوں آوے کہ نطفے تو بنے ہیں یا مٹی تو بنے ہیں؟ تو اس اشکال میں حل فرمایا بہت بڑے عالم اور صوفی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، آپ مرید نے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نقشبندی رحمت اللہ علیہ۔ قاضی صاحب بہت بڑے عالم اور صوفی نے اپنے مرشد دے نام تو نہ اپنی تفسیر دا نام تفسیر مظہری لکھا ہے۔ آپ اگر تفسیر مظہری پڑھو گے تو صوفیانہ رنگ جھلکے گا۔ آپ فرمانے منہا خلقناکم، اس آیت دی شرح کہ جدو انسان دا نطفہ ماں دے وجود چاہتا ہے تو اللہ فرشتے نو حکم دے دے کہ جس جگہ تو اس نے دفن ہونا ہے نا مار کے، اتھوے دی ایک چٹکی مٹی دی اٹھا تو اے دی ماں دے رہ میں جا کے چھڑک دے نطفے دے۔ میرے خیال نہ تو ہم تقریر بھول گئی، لیکن اس تو آسان میں تو سمجھا نہیں سکتا، ہمیں مسئلہ چھڑ گیا۔ انج واقعات والی تقریر سنن سوکھی ہوندی ہے، یہ دوبارہ لے کے سن لیا جائے جی تو سمجھ نہ آوے دوبارہ پوچھ لیا جائے، لیکن ہن میں گل ایک باری توڑ چاڑن میں دوبارہ خلاصہ کر دیں۔ فنا اور بقا دے مسئلے وچ روح بقائے وجود فنا ہے، وجود خلق ہے، روح امر ہے، امر نو موت نہیں، خلق نو موت ہے، مہربانی۔ روح امر اور خلق دے اتصال دا نام زندگی ہے اور انہاں دے افتراق دا نام موت ہے۔ توجہ ہو گئی؟ اے فنا ہونا ہے، انہیں ٹرانسفر ہونا ہے روح نے۔ اے جڑا بنیا ہے نا اے دیتے گل بیان کرنا باجی اتھو مٹی لئی جاندی یخرج من بین الصلب والترائب، باپ دے وجود چو ایک قطرہ نکلتا ہے تے مٹی دی ایک چٹکی ماں دے رحم فرشتہ اتے ڈال دیندہ ہے تو اللہ فرما دینا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہم پھر رحم میں تصویر بناتے ہیں۔ اب سنیے یہاں ایک جملہ بڑا قابل غور لکھا ہے مرزا صاحب نے، اب فرما دیں کہ انسان دی جتھو مٹی نہیں جائے نا چٹکی فرشتہ بھرے وہ جتھے بھی مرے دفن پھر اتھے ہی ہوتا ہے۔ اے لکھ کے تے کہ مرزا صاحب فرما دینے، ہاں قاضی ثناء اللہ فرما دینے کہ جتھو چٹکی لئی جائے اتھے مر کے انسان دفن ہوتا ہے۔ اگر اے ہی بات ہے تو اے دا مطلب ہے ابو بکر صدیق دی مٹی ہی حضور دے قدمائی چلائی گئی سی تاہی تو اتھے دفن ہوئے نے۔ ہاں
بھائی آپ کو پتہ لگا ہے مرید کی ہوتا ہے گل مرید دی پی ہوتی ہے آپ تھکتے نہیں گئے عزیزان دی وقار مرشد فرمان ونڈیا کر مرید 3 سال کھاندہ نہیں ہون جن مرشد آکھن ونڈیا کرو ساریاں تو پہنا آپ کھاندہ ہے موڑ اپنے بیلیاں کھویندہ ہے تے ودیا موڑ مریدہ دو جان دیتا ہے تے موڑ آندہ ہے لنگر ونڈیاں میں عمر لگ گئی ہے لبا کو جو او کوڑیا تینو لبے کی تو جو لینی ڈنگی تے ٹورے ہیں پہنا سیدھا تے ہو سمجھ آئی کہ نہ ہی بھائی صاحب آؤ تو انہوں سمجھاوا مرید کون ہوندہ ہے مرید ابو بکر صدیق ہے جنہیں اپنا سارا مال اپنے مرشدی خدمت پیش فرمایا ہے مال پیش کیتا ہے جدو مال قبول ہوئے اولاد شکرانے میں پیش کیتی ہے پہلا مال دیتا ہے جدو سائیاں مال قبول فرما لیا ہے تے اپنی اولاد مڑ اس گل دے شکر وچ پیش کی تھی وہ شکر ہے مال قبول ہو گیا قربانی شکرانے دے طور تے لے لو پھر اپنی بیٹی رسول اللہ دے نکاح وچ پیش کی تھی ایڈیاں سوکھیاں گلاں مرید تے ہی دا نہ ہویا مرید انہوں سدے نے باجی اگر کوئی سمجھنا چاہے مرید کی ہوندہ ہے تو سمجھ لوے صدیق دی حیات پاک پڑھ لو تو انہوں پتہ چلے گا مرید کی ہوندہ ہے ابو بکر دی زندگی پڑھ لو تو انہوں پتہ چل جائے گا مریدان دیکھیں اے سیرت ایک مرید دی ابو بکر صدیق دی حیات ایک مرید دی زندگی ہے تو آپ پڑھو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیخ نال محبت کس درجے تے ہوندی ہے شیخ نال تعلق کس درجے تے ہوندا ہے پھر فیض ملتا ہے مرید حضور دے ہر رنگ دے ہے سان سمجھان آستا ایک مرید حضور کو آئے انہوں نے کہا جی دعا کرو ساڑھے مال ترقی ہوئے مرید ہو بھی ہوندن جڑے اس وجہ تو مرید ہوندن مال زیادہ ہو جائے وہ حضور دا بھی ایک مرید سی وہ ہر ویلے مسجد چران دے سی انہوں دا نام سی حمامت المسجد مسجد دی کبوتری وہ ہر وقت مسجد چران دے تو سائیاں دے کول ایک دن بیٹھے تے کہنے لگے بس سونے دعا کرو مال زیادہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا سالبہ مال چنگی شے نہیں حضور نے کثرت مال تو پناہ مانگی اور فقر تو بھی پناہ مانگی زوال نعمت تو بھی حضور نے پناہ مانگی حدیث مبارکہ وچ وارد نے الفاظ باجی حضور فرمایا سالبہ مال چنگی شے نو ہوندا لیکن انہوں نے کہا جی دعا مانگو دے حضور انچا بڑو جلے سائیں آت کیا چھے مال ودنا شروع ہو گیا وہ جڑے ہر ویلے مسیتے راندے ہیں مسیتے ہونا گھٹ ہونا ساڈے کول بھی کئی مرید آندے دعا کرے جی شادی ہو جائے تو جڑے شادی کریں دن بینک بڑھ ملے کدی نہیں پہنا ہوندے جاندے راندے ایک مثال بھی تھی میں کہتا ہتھاں نال دعا دے کہ بندہ کھڑا بیٹھے سمجھ آئی کوئی نہ پیسہ وہ پھر سان پتہ لگ جاندہ ہے کہ ساڈے مرید نہیں رہے جڑے نویں پیر آئے نے انہوں دے مرید ہو گئے لہذا سانوں سمجھنا چاہیے ہے بھائی دو فرصت ملی تے سان میں ملن دے توجہ ہے بھائی صاحب کے ساتھ ویسے دنیا میں اجے بھی کمڑے بندے ہیں فیصلہ آباد وچ ایک چک کے محمد والا اتھے ایک بچہ ساڈا مرید ہے انہوں شادی والے تیاڑے بندے ہیں میں آکھیا بلائے بھائی پیر بھائی کٹھے ہوئے سن اتھے ساڈے کافی مرید انہوں نے کہا بھائی ہون اے تھے وہ جی شادی والی راتی وہ نکاح کر کے جدو گھر آیا تو وہ اتھو ٹر پیا پیدل مسجد نور کے پیدل آیا اتھو ٹر اسے کہا بیوی رات پہلی ہے تو گھر رہے پہلا میں اپنے شیخ نو تو ملا جا اس پھر پوچھے بھی بیلی آؤ ہون میرے تے اعتبار کر سو کہ نہ کر سو بنائی اللہ تو کوئی دستا پہ کمڑے بندے اجے بھی ہیں
مڑ انہوں نے کملے ہی آکھنا چاہیے سیاڑیاں نے کام کرن دی کیڑی لوڑ ہیں جی سیانے تیج نہیں نہ کر دے شادی ہوئی ہوئے تو پہلی رات ہوئے تو بندہ کمڑا پیر نو ملن ٹر پوے ایڈا کمڑا بھی بندہ جان دے کو ہو رہا ہے بولے لو ہے کہ نا تو بہرحال یہ دے کمڑے اجے بھی ہیں نے جنہاں نے ویکھ کے لگدا ہے باجی ایس 15ویں صدی دے ایڈے کمڑے نے تے جڑے دیوانے آمنہ دے لال دے انہاں دی دیوانگی دا کی عالم ہوئے گا جنہاں نے شیخ بھی شیخ کامل آئے کائنات جنہ ورگا اور ہائی کوئی نہیں انہوں نے مریدہ دا کی عالم ہوئے گا انی کو کشش دیا جائے بھی کنا میں جائے اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہر یہ توجہ ہے حضرت عزیزان محترم اے یہ دنیا دا سب تو پہلا اور سب تو بڑا اور کامل مرید جنہوں نبیاں دے سردار نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے اظہار اعتماد فرمایا ہے اظہار اعتماد ہے نا شیخ دا اپنے مرید کے کہ اس قابل ہے میرے مسلح پہ کھڑا ہو عدیدہ نے من دوجے بھی نام قابل نہ ہائے سارے ہی قابل سنیا دا تے عقیدہ ہے وہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا بات نے کیتا پیاری نبی بڑیانے پر دے پیار دیا کیا بات نے کیتا پیار نبی بڑیانے پر دے پیار دیا میں لیکن مایوس مت ہونا اے عشق دے درجے اوڑی اوڑی تے ہوئے میرے منیر لکھا ہے کہ سید مہر علی شاہ رہا ایک مرید سی او جدو سرکار نو ملدا سی نا جا کے ان وجد ہو جائے تو وجد انہوں نے بڑا ڈاٹا ہوندہ سی سائیاں فرمایا کہ تم ملیا نہ کر دوروں ویخ لیا کر وہ حافظ قرآن سن تو وہ پھر یہ حالت ہوئی وہ صرف ویخ بھی لین آنا اپنے شیخ میں انہوں نے وجد ہو جائے پھر انہوں نے سرکار نے فرمایا کہ تو ویکھیا بھی نہ کر گولڑے دے فلانے محلے وچ ایک مسجد ہے اتھے چل کے اذان امامت کیتا کر تو اتھے ربے کر تو ویکھیا نہ کر تو میرے منیر چ لکھے علامہ فیض احمد گولڑوی نے کہ ایک دن دھوبی پیر صاحب دے کپڑے لے کے اتھوں لنگیا وہ کپڑے ویکھے تے جدو شیخ دی خوشبو آئی تو اتھے ہی بھڑک گیا بھائی صاحب یہ مرید ہونا کوئی بڑی اچھی گل ہے تو اسی ایم دیئے بس آپ بیعت کیتی کو سال بعد ملیا تو 500 دے چھڑیا تے دعا لے چل اپنا ٹھاٹ تے مزے لو کم پتر بڑا اوکھا ہے دے جان دی لوڑ کے یہ بھی بڑا برکتیں دے وچ بھی ہے کسی اللہ والے نال نسبت بنا لئیے تو برکتیں دے وچ بھی ہے تے اسی انہیں جو گئی بس برکت لئی مزے کیتے وہ اور لوگ ہوندے جڑے اپنا گھر بار تن من دھن ہر شے چھڈ کے تے آندے ہن بھائی جی میں یار آکھے ہو جی کر وہ ای منزل بلندی دیئے اور وہ منزل سی انہاں لوگاں دی جنہاں ویکھیا بسائی مدینے جاؤنے تو انہاں کیا بھامیں مکہ بڑی شان آڑا ہے پر اساں ہن ایتھے رہ کے کی کرنا ہے جتھے یار وسنا ہے اساں اوتھے جانا دنیا جس آج تک کبھی یہ ویکھیا کسے مرید میں 100 باری 10 بیٹھا کہ ساڑھے کوڑ بھی مرید آؤں دیں کوئی شہ ڈبے ڈبے چھ رکھی ہونے تو سیا نا کی آوان در راس بولے دودھ دے کے ہوئے فلانی شہ جدو حضور کو ابو بکر آئے نے تے حضور یہ نہیں پوچھیا گڑڑی یہ کیا
آپ نے فرمایا گھر کی چھڑیا ہے نا، آپ نے رمض نہیں سمجھی. باقیاں ساریاں تو حضور بھی یہی پوچھے لیاندہ کیا. کسی آکھے جی اے لیاندہ ہے، کسی آکھے جی اے لیاندہ ہے، کسی آکھے جدو ابو بکر گڈڑی رکھی ہے نا تو حضور نے نہیں فرمایا گٹھڑی اچ کیا. عیسائیاں فرمایا ماں اب کئی تلیا لے ابو بکر کارانے آستے کی چھڑی ہے. یہ مطلب ہے گل گڈڑی دی نہیں، گل پیش آئی کہ صدقے جاواں مرید تو نہ کہ سونیا گھر اللہ تے اللہ دا رسول تیرے نے مال گھر ران ہی نہیں دیتا، سارا لے آگے قدمہ رکھ. اے گل بھائی صاحب ایسے ہوتے ہیں مرید. تو بھائی اگر کوئی مرید بن سکے تو فیض بھی مل سکتا ہے. فیض ہے اجے بھی بندے تے آندے نا بابے شاہی کوئی نہیں، انہاں بابا ویکھیا جو کوئی نہیں. ہاں جی تے او بیچارے کی جان دینے. عزیزوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، تو اس دور دے اندر ضرورت ہے کہ صوفیاء دے نال رہو، اللہ والیاں دے نال رہو، اللہ والیاں دی صحبت اور سنگت وچ رہو. یہ وچ برکتاں نے، یہ وچ بھلائی ہے، یہ وچ خیر ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے اور بزرگان دین دی صحبت اور سنگت سانو نصیب فرمائے. علماء دین دی صحبت رویا جے، سچے علماء دے نال رویا جے. اللہ تعالیٰ تہاڈا تے میرا بیڑا پار فرمائے.